ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. میں نے کیا سول انجینئرنگ NID یونیورسٹی سے 1990 میں. اس کے بعد میں KDA میں تھا. اس کے بعد وہاں سے پھر میں چلا گیا MS کرنے میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ امریکہ میں. تو آج کل میں بحریہ ٹاؤن میں ہوں. تو اگر آپ کو کوئی بھی کام ہے بحریہ ٹاؤن میں یا KDA میں یا پاکستان انجینئرنگ کونسل میں یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں. تو آج کی جو انفارمیشن ویڈیو ہے وہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے. تو یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا ہے؟ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے کہ اگر آپ کا کوئی پلاٹ ہے تو اس پہ آپ نقشہ بنا کے اس کے ساتھ اپروول کراتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے. تو پھر وہ نقشہ اپروو کر دیتا ہے تو پھر آپ اس پہ گھر بناتے ہیں. تو اس میں دو طرح کے نقشے ہیں، ایک تو گھر کا نقشہ اور ایک پلازا کا، جو یہ فلیٹ وغیرہ بناتے ہیں نا ہائی رائز اسٹرکچر اس پہ. تو پہلے بھی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اس میں یہ بتایا تھا کہ گراؤنڈ +2 کی اجازت ہے گھر پہ. اگر آپ کا پلاٹ 100 گز کا ہے یا 200 گز کا ہے یا 300 گز کا ہے یا 400 گز کا ہے یا 500 گز کا ہے یا 600 گز کا ہے یا 1000 گز کا ہے، تو اس پہ ریزیڈینشل یعنی کہ گھر بنانے کے لیے گراؤنڈ +2 کی اجازت ہے. تو اس پہ آپ 2 منزلیں اوپر بنا سکتے ہیں. تو اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور منزل اوپر بنائیں گے تو وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈیمولیشن اسکواڈ آئے گا اور وہ جو ایکسٹرا فلور آپ نے بنایا وہ گرائے گا. تو چھوٹی زمین پہ تو ویسے ہی گراؤنڈ +2 جو ہے اس سے زیادہ جانا نہیں چاہیے. تو اگر 100 گز کا پلاٹ ہے یا 120 گز کا پلاٹ ہے، 200 گز کا پلاٹ ہے، 400 گز کا پلاٹ ہے، تو اس پہ گراؤنڈ +2 کی اجازت ہے. تو آپ ایک گھر نیچے بنائیں، اس کے اوپر ایک بنائیں، اس کے اوپر ایک بنائیں. اب بعض لوگوں نے یہ کیا کہ گراؤنڈ +3 اور 4 بنایا ہوا ہے. تو وہ جب آئے گا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈیمولیشن اسکواڈ، تو اگر آپ نے اوپر گراؤنڈ +4 بنایا تو اوپر کی 2 منزلیں آپ کی گرائے گا اور پھر وہ آپ کے جو الیگل منزلیں وہ نہیں گراتا. اب آتا ہے ویسے بھی 100 گز کی زمین پہ اگر 4 منزلیں آپ بنائیں گے تو وہ گریں گی، وہ بناتے میں گریں گی یا بنانے کے بعد گریں گی. تو اس لیے 100 گز کے پلاٹ پہ 200 گز کے پلاٹ پہ 4 منزلیں بنانا کسی طرح بھی فیزیبل نہیں ہے. اور جب یہ گرتی ہیں تو پھر یہ بتا کے نہیں گرتی کب گریں گی. تو جب یہ گرے گی تو بتا کے تو گرے گی نہیں، تو جو بھی ہوگا گھر میں وہ مرے گا، اور مرے گا نہیں تو کوئی ہاتھ پر ٹوٹیں گے. اور جب یہ بلڈنگ گرتی ہے تو یہ گراؤنڈ تک گرتی ہے. تو اگر آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی گرائے گا تو صرف اوپر کی 2 منزلیں گرائے گا. وہ پوری اور اگر وہ گرے گی تو وہ پوری گراؤنڈ فلور تک گرے گی. اور جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بلڈنگ گراتا ہے تو وہ خالی کرا کے ہی گرائے گا اوپر کی منزل. تو وہ آپ کا کوئی جانی نقصان ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. تو اس لیے یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو گرائے گا اس میں آپ کو کم نقصان ہے. اور اگر یہ بلڈنگ خود ہی آپ ہائی رائز اسٹرکچر بنائیں گے اور گرے گی تو آپ کا زیادہ نقصان ہے. یہی قانون جو ہے بائی لاز جو ہیں، یہ قانون کہتے ہیں اس کو، یہ قانون سب میں کمرشل میں بھی یہی ہے. کمرشل میں یہ ہے کہ اگر آپ نقشہ بناتے ہیں اور فلیٹ کا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس کو اپروو کراتے ہیں، تو وہ آپ کو اب نقشہ آپ نے بنایا گراؤنڈ +8 کا یا گراؤنڈ +6 کا یا گراؤنڈ +4 کا. اب کیا ہوتا ہے کہ بلڈر جو ہیں لالچ میں آ جاتے ہیں تو وہ گراؤنڈ
گراؤنڈ پلس 6 کا نقشہ بنایا اور 4 فلور اور اوپر بنا دیا، گراؤنڈ پلس 12 بنا دیا یا گراؤنڈ پلس 10 بنا دیا. تو جو نقشہ آپ نے اپروو کرایا اتنے ہی فلور آپ بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں بنا سکتے. تو اب جب یہ اس سے زیادہ بناتے ہیں تو پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنے ڈیمولیشن اسکواڈ بھیج دیتا ہے اور وہ جو ایکسٹرا فلور آپ نے بنایا ہوتا ہے وہ گرا دیتا ہے. تو اس کے اندر کورٹ بھی انوالو ہوتی ہے. کورٹ آرڈر دیتی ہے کہ بھائی 6 منزل کی بلڈنگ تھی، اب اس کو 10 منزل بنا دیا انہوں نے پیسے بنانے کے چکر میں، تو اب یہ 4 فلور آپ گرائیں. تو آج کل یہی چل رہا ہے کہ فلاں بلڈنگ ہے، اس میں کورٹ نے 45 دن کا ٹائم دیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کہ 45 دن میں یہ اس نے 4 منزلیں اوپر بنائی ہیں تو گرا دو. اب بلڈرز جو ہیں ان کو تو فکر ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بلڈرز کا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. اس کی وجہ یہ کہ بلڈر نے تو آپ سے پیسے لیے اور فلور بنا دیا. اب گرے گا، اب جب سندھ بلڈنگ جب کورٹ سے آرڈر آیا کہ 45 دن کے اندر گرانا ہے، اب یہ گرائیں گے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈیمولیشن اسکواڈ جب گرائے گا تو جن لوگوں نے بکنگ کرائی ہے ان کی شامت آئے گی. اب وہ کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب یہ جو 4 فلور انہوں نے اوپر بنائے تھے ایکسٹرا ہی گرا دیے، اب جن لوگوں نے بکنگ کرائی تھی اور پیسے دیے تھے اب ان کو یہ بلڈر جو ہے یہ پیسے واپس کرے. تو پیسے اگر آپ کو اول تو پیسے ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ملیں گے بھی تو پھر بھی آپ کا نقصان ہے کہ جو آپ کے پیسے کہیں اور کسی اور جگہ لگتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ رہتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی چیز بنائیں آپ اپنے پیسے جو ہیں کہاں لگائیں، یہ مسئلہ آ رہا ہے. اب یہ ساری کہانی ہے. اب بحریہ ٹاؤن میں آ جاتے ہیں، وہ 75 گز کی زمین لینے 30 لاکھ روپے میں، 100 گز 250 گز کی زمین 1 کروڑ میں. اب میں تو ایڈوائس یہی کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا پیسہ ہے، آپ کے پاس اگر گھر ہے تو آپ کے گھر پہ 2 منزل بنانے کی جگہ اگر ہے تو 2 منزل اوپر نہیں بھی بنا سکتے، 1 منزل بنا لیں. اب اگر آپ کی 100 گز کی زمین ہے تو نیچے اگر آپ کا گھر ہے تو اوپر بنائیں گے تو 30-40 لاکھ میں بن جائے گا، اور اگر 200 گز کا ہے تو 60-70 میں بن جائے گا، اگر 400 کا تو کروڑ میں بن جائے گا، 1.5 کروڑ میں بن جائے گا. تو اس طریقے سے جتنی زیادہ زمین آپ کے پاس ہے تو اس سے اتنا بڑا گھر بنے گا. اب بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا گھر ہے 400 گز کا، اب اوپر منزل پہ انہوں نے بنانا ہے، اب ان کے پاس 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ نہیں ہے. تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ جتنے پیسے ہیں اتنے چھت پہ لگا دیں. اب کیا کتنے پیسے کیسے چھت پہ لگا دیں کہ 400 گز کا پلاٹ ہے، اس میں آدھا بنا لیں، 2 کمرے باتھ روم یہ وہ کچن وچن بنا لیں اور آدھا چھوڑ دیں. پھر جب اللہ آپ کو اور پیسے دے تو باقی کا بھی بنا لیں. تو اس طرح سے بنائیں. اور گھر بنانے کے لیے تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جیسا وہ نیچے بنا ویسے ہی اوپر بنے گا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نقشہ آگے پیچھے کر دو. نقشہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب نیچے سے جو چیز جیسے بنتی ہے وہ اوپر بھی ویسے ہی جاتی ہے، تو اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی. تو اس کو بھی اوائڈ کریں کہ جو نقشہ نیچے سے بنا ہے ویسا ہی اوپر بنائیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کریں، تبدیلی کرنے پاسبل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کوشش کو بھی ٹرائی نہیں کریں. تو بجائے اس کے کہ بلڈر کے پاس جائیں اور فلیٹ بک کرائیں اور فلیٹ خریدیں، اپنا ہی آپ کا جو گھر ہے اس کی جو چھت ہے اس پہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں. اب یہ بلڈر مافیا جو ہے نا یہ وہ کرتا ہے یہی ہے کہ 6 منزل کی اجازت ہے، 8 منزل کی اجازت ہے، اور وہ 12-15 منزلیں بنا دیتے ہیں. تو جو بھی لوگ اب کیا مسئلہ ہے، اب اس میں اسمارٹ بائنگ بھی کر سکتے ہیں آپ. جیسے پہلی دوسری تیسری منزل پہ آپ اگر فلیٹ بک کراتے ہیں
تو جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آئے گا تو وہ گرائے گا اوپر کی منزلیں. جیسے بلڈر نے اپروول لیا 6+6 گراؤنڈ+8، اب اس نے بنائی 10، تو وہ گرائے گا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اوپر کی 2 منزلیں. تو اگر پھر بھی آپ کو ہائی رائز اسٹرکچر میں جانا ہے تو اس کی جو نیچے کی منزلیں ہیں اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں. تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی تک بس. تو اگر وہ بلڈر نے گڑبڑ کری اور اوپر 4 منزلیں اور بھی بنائی تو آپ کی بچت ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ میں تو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اللہ کسی طرح سے ہاں لوگوں کو لوگوں کا نقصان نہ ہو اور انہیں پریشانیاں نہ ہوں. اب دیکھیں اللہ نے آپ کو بچانا کیسے ہے؟ بچائیں گے اللہ کب، کیوں بچائے گا آپ کو اور کیسے بچائے گا؟ آپ نماز پڑھیں گے، آپ درود شریف کا ورد کریں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا آپ سنیں گے، سننا عربی میں سمجھ میں نہیں آتا ترجمہ سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے. اور درود شریف پڑھتے ہیں جب آپ، تو ایک تسبیح 10 درود شریف پڑھ لیں. بعض لوگ تو ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتے ہیں جو 100 درود شریف ہوتے ہیں درود ابراہیمی کے، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کو لگ جاتا ہے. یا آپ کو قرآن سن لیں، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، 1 سپارہ سن لیں، آدھا سپارہ سن لیں، ترجمے کے ساتھ سن لیں، اور جب سنیں تو اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہا کیا گیا ہے اس میں، اس کے کچھ چیزیں یاد رکھنے کی کوشش کریں. اب اس کے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں کون کون لوگ تھے؟ فرعون تھا، فرعون کا چیف آف آرمی اسٹاف، جیسے یہاں پہ ضیاء الحق تھا، پرویز مشرف تھا، اس طرح فرعون کا ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھا، یعنی کہ فرعون کی جو فوج تھی اس کا سپہ سالار، اس کا نام تھا حامان. اس کے بعد ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت دی تھی، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اس کا نام تھا قارون. تو اس طریقے سے آپ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیغمبر بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کام بہت مشکل ہے، تو میرے سے ہوگا نہیں، تو آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو اللہ نے ان کے ساتھ کیا اور ان کو بھی پیغمبر بنایا. ان کا نام تھا حضرت ہارون علیہ السلام. تو موسیٰ نے کہا اللہ میرے بھائی کو میرا ہیلپر بنا دے، اور اس کا ہیلپر بنا دیا گیا اس کو. تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ بھائی قارون سے بات کرو کہ اس کو اتنی دولت میں نے دی ہے تو اس پہ زکوٰۃ دے. تو اس وقت پہلے تو قارون مکر گیا، کہنے لگا نہیں یار یہ کیا اللہ کے نام پہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر جب وہ موسیٰ سے کہنے لگا چلو یار ایسا کرتے ہیں، تم بتاؤ اللہ کیا کہتا ہے کتنی زکوٰۃ دیں. تو موسیٰ نے کہا کہ چلو میں بتاتا ہوں. تو پھر فرشتے سے پوچھا تو فرشتہ کہنے لگا کہ بھائی اللہ کہتا ہے کہ 1000 جو روپیہ ہے نا اس میں سے 1 روپیہ دینا. 1000 روپیہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے 1 روپیہ آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہے. اب جب قارون گیا اس نے حساب کتاب لگایا تو پتہ چلا کہ اس کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے جب 1000 میں سے 1 روپیہ نکالنے کی بات کری تو اتنی بڑی رقم بن گئی اس کے لیے کہ وہ تو ناممکن ہو گیا اس کے لیے دینا. تو قارون کے جو حمایتی تھے اس سے کہنے لگے کہ یار موسیٰ تو ایسے اللہ اللہ کرتا ہے، اس کو کیا پتہ اللہ کا، تم ایسا کرو کہ اس کو بتاؤ ہی نہیں اور تھوڑی سی رقم نکال کے دے دو. تو قارون کہنے لگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اسی نے تو دیے یہ پیسے، تو اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے مجھے کتنے دیے اور میں نے آگے کتنے دیے، تو اللہ کو تو چیٹ کر ہی نہیں سکتے. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ کر دی.
تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے نہ کی تو پھر اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جس جگہ وہ تھا اپنے خزانے کے ساتھ، تو وہاں پہ زمین کو حکم ہوا کہ کھل جا، اور وہ زمین کھول دی گئی، اور وہ اس کا خزانہ اور وہ اس میں دھستے چلے گئے، اور پھر زمین کو حکم ہوا کہ بند ہو جائے، تو زمین بند کر دی گئی۔ تو اس کے بعد اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو جو ہے نا، اس کو موسیٰ کو قتل کر دو۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، ان لوگوں نے بتایا، تو موسیٰ نے کہا کہ نکل لو یہاں سے، اب معاملہ خراب ہو گیا۔ تو جب یہ رات کی تاریکی میں بھاگ رہے تھے، تو پیچھے سے حامان، جو موسیٰ کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جیسے جنرل مشرف ہے یا پرویز ضیاء الحق تھا، ایسے وہ تھا، تو اس کو پھر انہوں نے کہا جاؤ ان کو پکڑو اور پھڑکا دو۔ تو جب یہ اس کے پیچھے گئے، تو جب سامنے سمندر آیا، تو پھر اب سمندر آ گیا اور پیچھے لشکر تھا، تو انہوں نے کہا اب تو گئے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ اپنا عصا پھینکیے۔ تو جب موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ پانی رک گیا، بہتاؤ سمندر، اور یہ سب نکل پڑے۔ تو جب یہ حامان پہنچا پیچھے سے، تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اب فیصلے کا ٹائم تھا کہ کیا فیصلہ کریں، کہ اب پانی رکا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے موسیٰ کے پیچھے جائیں کہ نہیں جائیں۔ تو جو اس کے ساتھ تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پانی جو رکا ہے یہ موسیٰ کے لیے رکا ہے، اب موسیٰ کو اللہ نے جانے کی اجازت دی ہے، تو اب اس کے پیچھے جانا بیکار ہے، اب ہم واپس چلتے ہیں۔ تو حامان کہنے لگا کہ یار دیکھو فرعون کتنا ظالم ہے، تم نہیں جانتے اس کو، اگر ہم واپس گئے اور ہم نے کہا کہ ایسے پانی موسیٰ کے لیے رکا تھا اور موسیٰ نکل گیا پانی میں سے، تو ہماری تو شامت آئے گی، اور تمہیں پتہ وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ میرے اوپر سے ہاتھ کٹوا دے گا اور نیچے سے ٹانگیں کٹوا دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ پیچھے سے مرنا ہے فرعون کے پاس جا کے، یا آگے سے مرنا ہے موسیٰ کو فالو کر کے۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو فالو کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور موسیٰ کے پیچھے چل پڑے۔ تو جب یہ سمندر میں جب پانی رکا ہوا تھا، تو جب یہ اندر گئے، تو اس وقت موسیٰ بیچ میں تھے، موسیٰ اور ان کے جو بھی حواریین تھے وہ بیچ میں تھے، تو وہ آہستہ آہستہ وہ دوسری منزل پہ دوسری طرف نکل گئے، دوسری طرف زمین پہ نکل گئے، اور یہ حامان اور اس فرعون کا لشکر یہ سب جو تھے یہ بیچ میں پہنچے۔ جب یہ بیچ میں پہنچے تو پھر سمندر کو حکم ہوا کہ چل، تو سمندر چلا، تو پھر یہ سب غرق ہو گئے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں اس کا مزہ آئے، مطلب اس کا صحیح معنوں میں اس سے آپ کو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو اس لیے بس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا ایمان ایسے تازہ کریں گے، تو اب یہ کہ قرآن کو سننے اور اس میں یہ تمام واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن اب عربی میں ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے ترجمہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو دعا میں یاد رکھیں، اور کوئی بھی ہو کام تو یوٹیوب کا کامنٹ باکس ہے، اس میں چھوڑیں انفارمیشن، یا واٹس ایپ پہ مجھے بھیجیں انفارمیشن۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413۔ گھر کا نمبر ہے 021356511754، اور گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ نمبر H23 بلاک 23 عسکری 3، یہ ہے جناح اسپتال کے سامنے عسکری 3۔ تو آپ مجھے گھر میں بھی مل سکتے ہیں اور مسجد میں بھی مل سکتے ہیں۔ تو اور ای میل ایڈریس ہے ghulamexpo12@gmail.com۔ تو جو بھی ہے آپ کانٹیکٹ کریں، تو انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کریں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کا تو میرے کو A to Z پتہ ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو A to Z ہیلپ ملے گی، یعنی کہ A to Z کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں۔ اوکے، اللہ حافظ۔